السلام علیکم، کیسے ہیں یار؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ صبح 7، 7:30، 7:15 کا ٹائم ہے۔ دس از دا بیسٹ ٹائم، جو کہ یہ اتنا پیسفل ٹائم ہوتا ہے، سب سو رہے ہوتے ہیں، اور اسپیشلی ویکینڈ ہے آج، ورنہ تو خیر گاڑیاں گزرنی شروع ہو جاتی ہیں، اسکول کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے۔ لگ رہا ہے کہ مطلب جیکٹ کی ریکوائرمنٹ فیل ہو رہی ہے۔ تو میں نے پلان کیا ہے کہ انشاءاللہ میں 1 ویڈیو اے ویک یار انشاءاللہ بناؤں گا، ٹو اسپریڈ دا نالج آف دین۔ ایک فیلنگ ہے اندر سے، میں جب ریسنٹلی ملا بھی تھا علی بھائی سے، میری توحہ بھائی سے بات ہوئی جو یوتھ کلب کے ہیں، تو وہ اوبویسلی بہت بڑی ہیں، وہ لوگ انسپائریشن ہیں، اور وہ ان سے میں اتنا لرن کرتا ہوں، ان کی ویڈیوز اتنی دیکھتا ہوں۔ تو اسی طرح میں بیٹھا ہوا تھا ان کے ساتھ، علی بھائی کے ساتھ، تو علی بھائی کہتے ہیں کہ سام بھائی باقی باتیں تو اپنی جگہ ہیں، لیکن یہ ہے کہ جو آڈینس آپ کے پاس ہے تو اس کی آپ سے پوچھ ضرور ہوگی۔ تو بس یہ ایک سٹیٹمنٹ تھی، ان کی باتیں ہم نے بہت کی، اور یہ ایسی بات نہیں ہے کہ یہ کوئی نئی بات ہے، لیکن ہوتا ہے نا کہ کبھی کوئی چیز آپ کو ایک دم بس کسی رائٹ ٹائم پہ اسٹرائک کرنی ہوتی ہے۔ تو میں نے یہ چیز سوچی ہے کہ یار انشاءاللہ مطلب کہ ہفتے میں 5 دن تو ہم جو ہے وہ دنیا کے لیے ویڈیو ڈالتے ہی ہیں کہ چلو جی پیسے کما لیں، لیکن یہ ہے کہ ایک دن آئی ریئلی وانٹ کہ میں ایک دن نکالوں، اور ایک دن میں جو بھی کوئی دین کی بات ہے میں شیئر کروں، وہ بے شک فرائیڈے ہو، ویکینڈ ہو، جس طرح بھی میں فری ہوں گا انشاءاللہ۔ تو یہ جو ویڈیوز ہوں گی ان کو یہ میں خود بھی مطلب جو چیز لرن کروں گا میں آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں گا، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ ابھی جو زمانہ اس وقت جا یہ رہا ہے کہ اس کے اندر جتنے ہمارے ینگسٹرز ہیں، جو بچے اپنی اس وقت ٹین ایج میں، جو آپ لوگ مجھے دیکھتے ہو، آپ لوگ مطلب میں تو خیر اس قابل نہیں ہوں، لیکن آپ لوگ مطلب شاید کسی نہ کسی اسپیکٹ سے مجھے اپنی انسپائریشن جو ہے نا سمجھتے ہو، یا کہیں پہ مجھے کہیں روڈ پہ آپ لوگ ملتے ہو، تو آپ لوگ جس طرح مجھے ملتے ہو تو مجھے اس اندازہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ بس مجھے بلائنڈلی فالو کر رہے ہو، لیکن میں نہیں چاہتا کہ آپ لوگ مجھے صرف دنیا کے لیے فالو کرو کہ حسام بھائی اچھے کانٹینٹ کریٹر ہیں، ٹھیک ہے، حسام بھائی کو گاڑیوں کا شوق ہے، حسام بھائی پیسے کما رہے ہیں، یہ چیزیں بہت ہی ٹیمپرری اور بہت ہی مائنیوٹ ہیں۔ تو آئی ایکچولی وانٹ کہ اگر ایک تو ہمارے فیملی سسٹمز کے اندر اب جو ہے نا دین کی باتیں ہونی بہت کم ہو گئی ہیں، پیرنٹس کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کر سکیں، ان کو دین کی باتیں بتا سکیں۔ ایک ریسنٹلی ایک انسیڈنٹ نے مجھے شوق کر دیا، وہ یہ تھا کہ میرے اپنے ہی کافی کلوز فیملی سرکل کے اندر ایک بچہ ہے، تو اس بچے کے ساتھ میری باتیں کچھ ہو رہی تھیں، تو ایٹ اے پوائنٹ عشرہ مبشرہ کو جب میں نے مینشن کیا کہ جو 10 صحابہ اکرام جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بشارت دی تھی کہ وہ دنیا میں ان کے بارے میں بتا دیا تھا کہ وہ جنت میں جائیں گے، جو اگلی چیز جو اس بچے نے میرے سے پوچھی کہ عشرہ مبشرہ کیا ہوتے ہیں، سو مجھے اس وقت، اور وہ بچہ اس وقت ٹھیک ٹھاک بڑا ہے، ٹھیک ہے، دا پوائنٹ از کہ ہمارے فیملی سسٹمز کے اندر بالکل بھی دین کی باتیں نہیں بتائی جا رہی، صرف بچوں پہ پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ آپ لوگ دنیا کا علم لو، بس پڑھو، بس جاب کرو، پیسے کماؤ، اور خود جب وہ ان کے پیرنٹس جب بڑے ہو جاتے ہیں، جب وہ بڑھاپے پہ پہنچتے ہیں، تو وہ خود جو ہے نا وہ اسلام کی طرف آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو بچوں کو بھی یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ یار اگر پیرنٹس الٹیمیٹلی پوری لائف گزارنے کے بعد، پیسے کمانے کے بعد، اگر ان کو بھی ایک چیز ریئلائز ہو رہی ہے کہ ہاں یار اصلی چیز جو ہے الٹیمیٹلی یہ ہے، تو پھر میں اپنی ساری زندگی کیوں میں خوار کروں ایک ایسی چیز کے پیچھے جو کہ اٹرنل نہیں ہے۔ سو بس صرف میرا یہ تھوڑا سا پرپز ہے کہ ایک ویڈیو اگر میں بنا دوں تو میں بھی کوئی نہ کوئی اس سے بات جو ہے نا چھوٹے بچوں کے مائنڈ میں بیٹھ جائے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ اس سیریز کا نام میں انشاءاللہ رکھوں گا اصحاب الجنہ۔ تو قرآن شریف کے اندر ایک آیت آتی ہے جو کہ مجھے اکثر جب میں پڑھتا ہوں تو مجھے بہت ہی جو ہے نا دل کو لگتی ہے، مطلب کہ مختلف آیتیں ہوتی ہیں، ہر بندے کو ڈفرینٹ لگتی ہیں۔ اب اس طرح یہ سورہ حشر کی جو آیت ہے نا کہ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ اصحاب الجنۃ هم الفائزون، the residents of the fire cannot be equal to the residents of paradise, only the residents of paradise will be successful۔ تو اصحاب الجنہ کی جب میں بات سنتا ہوں نا کہ ہاں پھر اندر سے دعا نکلتی ہے، یا اللہ ہمیں بھی اصحاب الجنہ میں سے کر دیں، کہیں پہ کونے میں ہمیں بھی گھسا دیں کسی ایک کونے میں۔ تو بس وہ چیز جو ہے نا، تو میں کہتا ہوں کہ یہ ہم ایک سیریز کا نام اس کا ہم رکھیں گے اصحاب الجنہ، اور انشاءاللہ ہم اللہ سے دعا بھی کریں گے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ تھوڑی کر کے ہم لوگ نالج گین کرتے رہیں، اور ہم لوگ صراط مستقیم پہ چلتے رہیں، اور بس انشاءاللہ کیونکہ
اب نہ آپ کو پتہ نہ مجھے پتہ کہ ہم لوگ کب فوت ہوں گے. تو بس ساری بات یہی ہے. تو اب یہ جو آج کی جو ویڈیو ہے نا، اس کے اندر میں کچھ جو کہ شروع کی جو 2-4 ویڈیوز ہوں گی، میں چاہتا ہوں کہ جس طرح اب صحیح بخاری کے اندر کوئی آلموسٹ 78 یا 80 حدیثیں ہیں جو کہ نائٹ پریئر کے اوپر ہے، جو کہ تہجد پریئر کے اوپر ہے. اب جو تہجد پریئر ہے نا، تو جو سب سے پہلے جو پرائیورٹی ہے نا تبلیغ کے اندر، وہ یہ ہے کہ پہلے آپ نا فرائض کی نا تبلیغ کرو. کہ اگر آپ دیکھتے ہو کہ عوام جو ہے یا جو آڈینس ہے آپ کی، اگر وہ فرائض سے بھی غافل ہے، وہ نمازیں نہیں پڑھ رہے، وہ روزے نہیں رکھ رہے، وہ اپنے بیسک جو کہ فرائض ہے وہ پورے نہیں کر رہے، تو ان کو ایک ایسی چیز کے بارے میں بتانے کی پرائیورٹی نہیں ہے. لیکن آئی آنیسٹلی ہوپ اینڈ پرے کہ ہم سارے جو ہے نا، ہم لوگ جتنی بھی میری آڈینس ہے، ہم لوگ سارے اپنے ایٹ لیسٹ فرائض اپنے پورے کریں گے اور ہم لوگ نمازیں پڑھیں گے. جو تہجد کی پریئر ہے نا، کیونکہ میں اس کو بارے میں اسپیشلی اس لیے بات کرنا چاہتا ہوں، اور اس سے ریلیٹڈ ساری میں حدیثیں آپ لوگوں کے سامنے میں بیان کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ مجھے اتنے زیادہ ڈی ایمز آتے ہیں سسٹرز کے، بھائیوں کے، میرڈ کپلز کے، ہر طرح کے لوگوں کے، جو کہ کہتے ہیں کہ ہمیں ڈپریشن ہے، ہمیں یہ پرابلم ہے، ہمیں وہ پرابلم ہے. تو اللہ پاک نے کہا ہے کہ یار جو بندہ اگر تہجد کے سجدے میں کوئی دعا مانگتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اس کا کوئی سوال ہی نہیں ہے کہ وہ قبول نہ ہو. تو اس لیے اب آپ کے پاس یا میرے پاس وہ جواز رہ نہیں گیا کہ یار میں نے سارا کچھ ٹرائی کر لیا، اللہ میری سنتا نہیں ہے. اگر وہ کہتے ہیں نا کہ اف یو ہیونٹ ٹرائیڈ یور لک ود دا تہجد سجود، آپ نے اگر اس میں دعا نہیں مانگی تو ابھی تک آپ نے ساری اپنی جو ہے نا آپشنس ایگزاسٹ نہیں کی. اگر ہمیں اس کی امپورٹنس نہیں پتہ ہوگی تو پھر ہمیں اس میں وہ جو ہے نا، ہمیں تہجد کی نماز میں نا خشوع نہیں فیل ہوگا. لیکن تہجد کی نماز کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ تہجد کی نماز از لائک این ایرو دیٹ نیور مسز اٹس ٹارگیٹ. تو آپ جب تہجد، آپ کی زندگی میں کوئی بھی پرابلم ہے، آپ کہیں یار ٹھیک ہے یار میرے پاس سلوشن ہے نا، اللہ نے مجھے سلوشن دے دیا، تہجد کی نماز کا سجدہ میرے پاس سلوشن ہے. سب سے پہلی حدیث اگر آپ صحیح بخاری میں دیکھیں نا، تو وہ بیسکلی دعا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تہجد کی نماز میں مانگتے تھے. اے میرے اللہ، ہر طرح کی تعریف تیرے لیے ہی زیبا ہے، تو آسمان اور زمین اور ان میں رہنے والی تمام مخلوق کا سنبھالنے والا ہے، اور ہم تمام کے تمام بس تیرے ہی لیے مناسب ہیں. آسمان اور زمین ان کے تمام مخلوقات پر حکومت صرف تیرے لیے اور تعریف تیرے ہی لیے ہے. تو آسمان اور زمین کا نور ہے اور تعریف تیرے ہی لیے زیبا ہے. تو سچا ہے، تیرا وعدہ سچا ہے، تیری ملاقات سچی ہے، تیرا فرمان سچا ہے، جنت سچی ہے، دوزخ سچی ہے، انبیاء سچے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں، اور قیامت کا ہونا سچا ہے. اے میرے اللہ، میں تیرا ہی فرما بردار اور تجھی پر ایمان رکھتا ہوں اور تجھی پر بھروسہ ہے، تیرے ہی طرف رجوع کرتا ہوں، تیرے ہی عطا کیے ہوئے دلائل کے ذریعے اور تجھی کو حکم بناتا ہوں. بس جو خطائیں مجھ سے پہلے ہوئیں اور جو بعد میں ہوں گی، ان سب کی مغفرت فرما، خواہ وہ ظاہر ہوں یا پوشیدہ. آگے کرنے والا اور پیچھے رکھنے والا معبود صرف تو ہی ہے. اب یہ ایک تو حضور پاک دعا مانگتے تھے، اور یہ آپ اپنے سٹائل سے جب آپ دعا مانگتے ہیں نا، بالکل خلوص سے، تو یہ ساری باتیں آپ خود مانگتے ہیں کہ اللہ، آپ اللہ کے سامنے اپنا آپ کو سبمٹ کرتے ہو. اللہ سب کچھ آپ ہی تو ہیں، آپ کا ہونا سچا ہے، آسمان زمین سچے ہیں، آپ کے انبیاء سچے تھے، فرشتے سچے تھے. میں مانتا ہوں کہ آخرت حق ہے، یہ دنیا جو ہے یہ ڈرامہ ہے. تو یا اللہ، تو اس لیے تو میں اٹھا ہوں اس ٹائم، اس لیے تو میں اٹھا ہوں آپ کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے. اچھا، اب ایک اور حدیث کے اندر نا ایک واقعہ ہے جس کے اندر وہ بتاتے ہیں کہ جب بھی کوئی صحابی جب حضور پاک کے زمانے میں جب کوئی خواب دیکھا تھا نا، تو وہ آ کے خواب بتاتا تھا حضور پاک کو کہ یہ میں نے خواب دیکھا ہے. تو پھر حضور پاک اس کے حساب سے اس کا بیان کرتے تھے. تو ایک صحابی کہتے ہیں کہ میرا بھی دل چاہتا تھا کہ میں بھی کوئی اس طرح کے اچھے خواب دیکھوں نا، تو میں بھی حضور پاک کو جا کے بتاؤں. میں ابھی نوجوان تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد میں سوتا تھا. چنانچہ میں نے خواب میں دیکھا کہ 2 فرشتے مجھے پکڑ کر دوزخ کی طرف لے کے گئے. میں نے دیکھا کہ دوزخ پر کنویں کی طرح بندش ہے. دوزخ میں بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا جنہیں میں پہچانتا تھا. میں کہنے لگا دوزخ سے اللہ کی پناہ. انہوں نے بیان کیا کہ پھر ہم کو ایک فرشتہ ملا اور اس نے مجھ سے کہا ڈرو نہیں. یہ خواب میں نے اپنی بہن
حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنایا اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو پھر تعبیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ بہت خوب لڑکا ہے، کاش رات میں نماز پڑھا کرتا۔ پھر اس کے بعد جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تعبیر بتائی تو یہ جو صحابی تھے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد وہ راتوں کو بہت کم سوتے تھے اور وہ ساری رات جو ہے نا عبادت ہی کرتے رہتے تھے۔ تو مطلب حضور پاک کا صرف اتنا کہنا تھا کہ یار یہ لڑکا بڑا اچھا ہے، لیکن یہ کاش اگر یہ رات کی نماز بھی پڑھتا، تو وہ پھر اس کے بعد انہوں نے ساری زندگی جو ہے نا وہ نمازوں میں گزار دی رات۔ اب اگلی حدیث میں وہ بتاتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات میں جو تہجد کی نماز پڑھتے تھے نا، اس میں وہ 11 رکعتیں پڑھتے تھے، مطلب کہ نہ دو کے پیئرس، دو اس طرح ساری ملا کے تو 11۔ اتنا لمبا وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیام کرتے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ ہر قیام کے بیچ میں ہمارا جیسا کوئی بھی جو نارمل بندہ ہے وہ 50 آیتیں قرآن شریف کی تلاوت کر سکتا۔ تو وہ مطلب کہ بیسکلی ان کا اللہ کے ساتھ جو کنیکشن تھا وہ رات کا ہی ٹائم تھا، کیونکہ دن کے ٹائم جس طرح وہ اللہ پاک قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ دن کے ٹائم آپ کے اور بھی شغل ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ رات کو جو اللہ کے ساتھ جب آپ اپنا ایک لنک جوڑتے ہو تو وہ سب سے زیادہ پیورسٹ ہوتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھ کے تو اللہ سے جو لنک جوڑتے تھے وہ تہجد کی نماز میں جوڑتے تھے۔ اتنے پیار سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دین اپنی وائفس تک یا اپنے گھر والوں تک پہنچاتے تھے۔ تو اب مطلب کہ ہماری طرح کے لوگ نہیں تھے، اب وہ حضور پاک ہماری طرح کے نہیں تھے کہ جی مار کے بولیں کہ جی نمازیں پڑھو، یا وہ ڈانٹ کے بولیں کہ جی نمازیں پڑھو، یا دین کو فورس کریں۔ خیر فرائض کی بات اور ہے، لیکن اس میں بھی تو فورس نہیں ہے نا، اس میں بھی تو آپ نے ایک پیار سے بتانا ہوتا ہے اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو۔ ایک رات جب وہ حضرت فاطمہ کے پاس آئے نا، تو اب جب وہ حضرت فاطمہ کے پاس آئے تو انہوں نے فرمایا کہ کیا آپ لوگ تہجد کی نماز نہیں پڑھتے؟ تو اس کے رسپانس میں حضرت فاطمہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہماری روحیں اللہ کے قبضے میں ہیں، جب وہ چاہیں گے تو ہمیں اٹھا دیں گے، کہ ہماری روحیں اللہ کے کنٹرول میں ہے، تو جب بھی وہ چاہیں گے تو ہمیں توفیق مل جائے گی، ہم لوگ نماز پڑھ لیں گے۔ تو حضور پاک نے کوئی اس کے رسپانس میں کوئی ٹونٹ نہیں کیا یا کوئی ڈانٹا نہیں یا کچھ بھی کوئی بات نہیں کی، نہیں تم لوگ ایسے ہو تم۔ تو حضور پاک نے خالی اس کے آگے حدیث میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا، لیکن واپس جاتے ہوئے میں نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ران پر ہاتھ مار کر، اپنی ٹانگ پر اس طرح ہاتھ مار کر سورہ کاف کی یہ آیت پڑھ رہے تھے، آدمی سب سے زیادہ جھگڑالو ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات مسجد میں نماز انہوں نے پڑھی نا، تو صحابہ کرام نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ نماز پڑھی۔ دوسری رات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز پڑھی تو نمازیوں کی تعداد بہت بڑھ گئی۔ تیسری رات یا چوتھی رات تو پورا اجتماع جمع ہو گیا، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس رات نماز پڑھنے کے لیے تشریف نہیں لائے۔ صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ جتنی بڑی تعداد میں جمع ہو گئے تھے تو میں نے اسے دیکھا، لیکن مجھے باہر آنے یہ خیال منع رہا تھا کہ کہیں یہ نماز آپ لوگوں پہ فرض نہ ہو جائے، اور یہ رمضان کا واقعہ۔ صحابہ کرام کا جو شوق تھا رات کی نمازوں کے لیے، ان کے سامنے امپورٹنس رات کی نماز کی تو بہت واضح ہو گئی تھی۔ آئی جسٹ وانٹ کہ جتنے ینگسٹرز مجھے دیکھ رہے ہیں، ہم لوگ کیونکہ جو جوانی کی عبادت ہے وہ اللہ کے ہاں اس کی جو ویلیو ہے نا وہ بڑھاپے کی عبادت کی نہیں ہے، کیونکہ بڑھاپے میں تو انسان کے سامنے ایک ریالٹی کھل جاتی ہے، مطلب کہ جس طرح بولتے ہیں نا کہ جی پردے کے اس طرف کیا ہے، پردے کے اس طرف کی جو زندگی ہے، جو جنت ہے، جو دوزخ ہے۔ اس لیے تو جو کہ توبہ ہے وہ جب آپ موت کا فرشتے کو دیکھ لیتے ہو تو پھر توبہ قبول نہیں ہوتی۔ تو دنیا کی اس سائڈ تو ایون جب نان مسلمز دیکھ لیں گے کہ جس نے اللہ کی ساری زندگی ایگزسٹنس کو مانا ہی نہیں کہ اللہ بھی کوئی ہے، نہ اس نے کبھی اپنے دماغ پہ زور ڈالا کہ وہ سوچے کہ میں بنا کیسے، میں یہاں پہ کیوں ہوں، یا یہ ساری مطلب جو سائنس کا اسٹوڈنٹ ہے وہ اللہ کو کیسے نہیں مان سکتا، مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی۔ تو جس نے ساری زندگی اللہ کو جھٹلا دیا، تو جب اس کی آنکھ آخری ٹائم پہ بند ہوئی اور جب موت کا فرشتہ سامنے آیا تو اب وہ کہے گا اللہ اکبر، یہ تو کچھ سین ہی کوئی اور ہے بھائی۔ تو اس وقت کی تو ہے نہیں قبولیت۔ تو اس لیے جیسے جیسے بندہ بوڑھا ہوتا جاتا ہے تو زندگی کے پردے، جس طرح جو پیاز ہوتا ہے، اب پیاز کے باہر بہت سارے لیئرز ہوتے ہیں، چھلکے، تو اسی طرح جیسے انسان بڑا ہوتا ہے تو اس کی یہ
جو دنیا کی حقیقتیں ہیں اس پہ پرابلمز آتی ہیں، دنیا کی حقیقتیں اس پہ پیاز کی چھلکوں کی طرح کھلنی شروع ہوتی ہیں. تو اس لیے جب بالکل بڑھاپے میں دیکھیں آپ نا مسجد کی پہلی صف میں سارے بوڑھے لوگ ہوں گے، اور نماز کے ٹائم سے 15-20 منٹ پہلے آ کے، آدھا گھنٹہ پہلے آ کے اپنی جگہوں پہ نا وہ بیٹھے ہوتے ہیں. اللہ ان کو توفیق دے. خیر اس طرح کے سارے بوڑھے لوگ بھی نہیں ہیں، جو کہ تھوڑے سے ہیں جو کہ اللہ نے ان کو اپنے بڑھاپے میں جنا چن بھی لی ہے. لیکن اسٹل دا پوائنٹ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے سامنے زندگی بیسکلی کیا ہے. ایک صحابی تھے، تو ان کے جو بازوؤں کے جو بال ہوتے تھے ان کو وہ نہ ڈائی نہیں کرتے تھے، یا پھر کاٹتے نہیں تھے. تو کسی اور نے صحابی نے کہا کہ آپ ان کو اوپر ڈائی، کیونکہ وائٹ ہو گئے ہیں تو یا آپ ان کے اوپر ڈائی لگا دیں، یا جو آپ کے سر کے بال وائٹ ہو گئے. تو وہ صحابی نے کہا کہ میں کیوں ان کو بلیک کروں، کیونکہ یہ تو میرے لیے ایک ریمائنڈر ہے کہ بھائی حسام تو بوڑھا ہو رہا ہے، حسام آپ کی اسکن پہ رنکلز آ رہے ہیں، حسام آپ کے بال وائٹ ہونے شروع ہو گئے ہیں. یہ ریمائنڈرز ہیں اللہ کی طرف سے جو آپ کی باڈی آپ کو دیتی ہے کہ بھائی الٹیمیٹلی یو آر گوئنگ ٹو اینڈ. ٹھیک ہے، وہ تو جب ریالٹی کھل جائے گی، جب آپ کے ابھی جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں نا، آپ جو مرضی کھا لو، KFC کے برگر کھا لو، دنیا کی جو مرضی گند ڈال لو، آپ کو کوئی پرابلمز نہیں فیل ہوں گے. آپ کو پیٹ کے پرابلم، ابھی مطلب کہ میں 30 کا ہوں، اسٹل مجھے اتنے پرابلمز نہیں ہیں، بٹ اسٹل ایک مجھے نا وہ ایک فیل آتی ہے کہ ہاں یار اب میں نے یہ کھایا تو میرا پیٹ خراب ہو گیا. یہ جب آپ 13-14 ایئرس کے ہوتے ہو، آپ کو آپ جو مرضی کھا لو آپ کا پیٹ نہیں خراب ہوگا. تو اس لیے اس وقت پھر وہ احساس بھی نہیں ہوتا. اس لیے آپ نے بس یہ سوچیں کہ یار میری اس ایج کی عبادت، میرا اس جوانی کی عبادت میں اللہ کے آگے تہجد کی نماز میں سجدے میں جانا، اللہ پاک دیکھ کے سمائل دیتے ہیں، اللہ پاک دیکھ کے خوش ہوتے ہیں کہ یار دیکھو یہ میرا بندہ ہے یار، مطلب کہ یہ بندہ ہے. ذرا اپنے فرشتوں کو کہتے ہیں یار دیکھو ذرا اس کو. آپ کا ذکر جو ہے وہ جنتوں میں ہوگا، آپ کا ذکر اللہ کے ہاں آسمانوں پہ ہو اتنی جوانی کی عبادت میں. تو اس سے زیادہ کیا چاہیے آپ کو؟ مطلب اس سے زیادہ تو سیٹسفیکشن یا پھر کنٹینمنٹ ہے ہی نہیں کسی چیز میں. بس اللہ تعالیٰ سے دعا یہی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عطا کرے، وہ علم ہم لیں جس سے ہمیں فائدہ بھی ہو، صرف علم فار دا سیک آف گیدرنگ علم نہ ہو، اور ہماری لائف میں چینجز آئیں اور جوانی میں آئیں جتنا جلدی آئیں، تاکہ ہماری عبادت کی ویلیو بھی ہو انشاءاللہ. سو آن دیٹ نوٹ ٹیک کیئر، اللہ حافظ، السلام علیکم.